اسٹیج پر جلوگر قائدین تحریک لبیک پاکستان، علماء کرام، مشائخ اعظام، سماجی اور سیاسی شخصیات اور ہر وہ حضور کا غلام جس کا مقصد وہ ہے جو مقصد امیر المجاہدین ہمیں دے کر گئے ہیں کہ ہم نے حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے، جس مقصد کے لیے یہ نظام مصطفیٰ کانفرنس منعقد کی گئی ہے، ہر وہ شخص جس کا مقصد یہ ہے اس کے لیے بابا جی یہ فرما کے گئے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ ہر وہ شخص جو عہد کر کے آیا ہے اور جس نے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اب میرے زندگی میں جو کچھ بھی ہو جائے، جتنے بھی مشکل حالات آ جائیں، جیسی بھی سختیاں آ جائیں، میں نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، میں نے اسی رستے پر چلنا ہے جس رستے پر امیر المجاہدین مجھے چلا کر گئے، جس رستے پر قافلہ عشق و مستی کا وہ قافلہ چلتے ہوئے وزیر آباد تک پہنچا، میں نے اسی رستے پر جانا ہے جس رستے پر بابا جی ہمیں بتا کر گئے کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوگ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ کون سے دیوانے؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے مقام پر ایسے ہاتھ بلند کیا اور ہاتھ میں مسواک نہیں تھی، اس وقت ہاتھ میں اس وقت چھڑی نہیں تھی، میرے آقا و مولا کے ہاتھ میں وہ تلوار تھی۔ میرے آقا و مولا نے پوچھا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا، کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ بہت سارے لوگ آگے آئے، کسی نے یہ نہ پوچھا کہ حضور اس کا حق کیا ہے۔ آج آپ سے لوگ ٹکٹ مانگنے آ رہے ہیں، میں نے کہا ٹکٹ دینے کے لیے ہم نہیں بیٹھے، کوئی آ کر ہم سے پوچھے کہ آپ یہ کر کیا رہے ہو، پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس مقصد کے لیے میدان میں آئے ہیں، ہم نے یہ جھنڈا اٹھایا کیوں ہے، ہم یہ اتنے لوگوں کو آدھی رات تک جگا کر بیٹھے کیوں ہیں، ہم نے اتنے لوگوں کو حضور کے دین کی بات سمجھانی کیسے ہے، ہم نے بابا جی کے عشق کا طریقہ بتایا کیسے ہے کہ آج بہاولپور کے اسٹیڈیم کا پیٹ کم پڑ گیا ہے اور اشتاقان مصطفیٰ کا ٹھاٹھے مارتا سمندر اس کے اندر سما نہیں رہا۔ بابا جی فرماتے تھے کہ جھلیو ایک گل ہجی اتنے تک نہیں رکنی، ایک گل اگلے جہان تک جانی، ایک قافلہ اسی طرح ثابت ہو گیا حضور تے غلامہ دا، بابا جی کے پیچھے چلنا اس منظر دینا کہ ہم صبح حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سارار کے ساتھ۔ میرے آقا و مولا نے ایسے تلوار بلند کی، میرے آقا نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا؟ اوے طاقت رکھنے والوں، اوے اپنی طاقت پر ناز کرنے والوں، اوے یہ کہنے والوں کہ ہم بڑے پاورفل ہیں، سنو میرے آقا و مولا نے طاقت کا طریقہ کیا بتایا، طاقت رکھنے والوں کے لیے اصول کیا بتائے، طاقت رکھنے والوں کے لیے پیمانہ کیا بتایا۔ میرے آقا نے فرمایا، انہوں نے جہاں عرض کی حضرت ابو دجانہ آ گیا ہے، کہا یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے دے دے، حضور نے تلوار عطا فرمائی، کہا یا رسول اللہ بتائیں اس کا حق کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے، اس کا پہلا حق یہ ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا دوسرا حق، فرمایا کسی مظلوم پر نہ چلے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ تیسرا حق، فرمایا کسی مسلمان پر نہ چلے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق، میرے آقا و مولا نے فرمایا یہ کسی عورت اور بچے پر نہ چلے۔ تو جب تلوار لے لی نا تو پھر کیا فرمایا حضرت ابو دجانہ نے؟ فرمایا انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخيل اللہ اقوم الدہر فی الخیول اضرب بسیف اللہ والرسول۔ فرمایا آج میں نے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، عہد لیا ہے، آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں لڑنا، آج کے بعد پہلی صفوں میں لڑنا ہے، اس مقام پر وعدہ کیا ہے جہاں پر چند خطرے تھی۔ فرمایا آج کے بعد اگلی صفوں پر کھڑا ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو جواب دیتا رہوں گا۔ تو جب وہ تلوار ہاتھ میں لے لی نا تو حضرت ابو دجانہ نے وہی چال چلی جو شاہزادہ مصطفیٰ نے وزیر آباد میں چلی، ایسے پہلوانوں والی چال، ایسے پہلوان ایسے چلتے ہیں۔
حدیث کے الفاظ پہلوانوں والی چال چلی. میرے آقا و مولا نے جب پکڑ کے چلتے ہوئے حضرت ابو دجانہ کو دیکھا نا، لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ایسے ایسے کر کے کیوں نعرہ لگاتے ہیں؟ میں نے کہا ہم آپ کو جواب دیتے ہیں کیوں لگاتے ہیں. حضرت ابو دجانہ کو جب ایسے چال چلتے دیکھا نا تو میرے آقا و مولا نے فرمایا اللہ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے. یہ متکبرانہ چال، یہ چوڑے ہو کے چلنا، یہ سینہ نکال کے چلنا اللہ کو بڑا ناپسند ہے، لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے. تو لبیک والے بھی وہ ہیں جو حضور کے دشمنوں کے سامنے سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں، آنکھیں اٹھا کر چلتے ہیں، سر اٹھا کر چلتے ہیں، اگرچہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، اگرچہ پاؤں میں بیڑیاں ہوں، اگرچہ شہادتیں جاری ہوں، اگرچہ خون جاری ہو، پھر بھی وہ سر اٹھا کر چلتے ہیں. وہ سر اٹھا کر اس لیے چلتے ہیں کہ ان کے قائد نے ان کو سبق یہ پڑھایا ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بند. جن کو ملنے کے لیے بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے MLAs، بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے سربراہ، بڑے بڑے عہدیداران جن کو ملنے کے لیے دروازوں پر کھڑے رہتے ہیں، وہ لوگ نہیں ملتے اس لیے کہ وہ ہمارے ضمیر کا سودا کرنے آتے ہیں. لیکن جن کے قائد نے ان کو سبق پڑھایا ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بند، تو وہ سرور شاہ صاحب ہوں، وہ چولستان کی رویہ ہو، وہاں ان کو پانی کی امداد پہنچانے کے لیے خود چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے قائد نے ان کو سبق پڑھایا ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بند. اور آگے کیا سبق پڑھایا ہے؟ خالی آدھا نہیں، صرف جمال کی بات نہیں، صرف اخلاق کی بات نہیں، کردار کی بات، دشمن کے سامنے ڈٹ جانے کی بات. کہا ضعیف اگر نظر پڑے، اگر کسی کمزور کو دیکھ لو اس کی مدد کو پہنچو، اگر کوئی غیر مسلم بھی ہو اس کے گھر چل جائیں. لبیک والے سب سے پہلے اس کے دروازے پر پہنچے. کرونا کی وبا آ جائے، لوگ فاقوں سے مرنے لگے، لبیک والے ان کے گھروں میں رات کے اندھیرے میں راشن پہنچائیں. چولستان میں جب پیاس کی جناب آندھیاں چلے اور انسانیت سسکتی ہو، لبیک والے ان کے گھروں پر، ان کے دروازوں پر جانے کے لیے تیار ہو. جہاں جناب ایسی والی گاڑیاں بھی ناکام ہو جائے وہاں لبیک والوں کے جذبے کام کرے. کیا کہا؟ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بند. اور آگے کیا کہا؟ ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بند. اور اگر کسی ظالم کے سامنے آ جائے بات تو وہ پھر چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوتی ہوں، وہ جناب اپنے ظلم و ستم کے عروج پر ہوں، اپنی جناب سختیوں کی پابندیوں کی پچھاڑ کر دیں، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بند. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سے ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، فلاں سے ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، فلاں سے 20 سیٹیں لے لی ہیں. میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں یہ باتیں کرتے ہوئے؟ ہم تو یہ قسم کھا چکے ہیں کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں، دو قدم کیا بچے بیمار غم، قرب مسیحا چھوڑ کر تم کہتے ہو سیٹیں لے کر. میں نے کہا تم اگر ہمارے نظریے پر سودا کرنے کے لیے وزارت عظمیٰ کی سیٹ لے آؤ، اس سے بھی بڑی کوئی چیز لے آؤ، ہم ساری چیزوں کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں، کیونکہ ہم یہ قسم کھا چکے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس جاؤں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بنا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. ایک منٹ جی بھائی، اوے سرائکی بسیب دے لوگوں، توڑے نعرے دیئے جے چس نہیں ہے. نعرہ لگے کوئی باتیں دے ایمان نہیں کھڑکن، بلکہ دراڑا پہن کہ انہوں نے پتہ لگے لبیک آئے آئے بیٹھے ہیں. اے صرف نعرہ نہیں ہے، اے لبیک یا رسول اللہ صرف نعرہ نہیں ہے، اے او تلوار تیر تے نیزے
جڑے کفر دے سینے وچ پیوست ہوندے ایسے سنارا نہیں ہے جب تسی سارے تو بیزاری کر کے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو نا کہ یا رسول اللہ اتنے بھی حاضر کل قبر وچ بھی حاضر کل روز محشر بھی حاضر جدو یہ کہہ دو او کہتے نوئے ساڈا ارباں دی انویسٹمنٹ جڑی امت مسلمہ کو گمراہ کرن واسطے نویں نویں شوشے چھوڑن واسطے نویں نویں گلاں چھوڑن واسطے نویں نویں باتیں چھوڑن واسطے کہ جی اسلام اخلاق سے کہنا تلوار سے نہیں کہنا ہم حدیث سے بات کر رہے ہیں ہم قرآن سے بات کر رہے ہیں میرے آقا مولا نے تلوار بلند کی بابا جی فرماتے سن بزدلا کہ تو تلوار چاہ نہ سکتا تے پھر محمد عربی دے دین دی گل کردا کیوں ہے اور آج کل ایک ہائیبریڈ قسم سے جن کو خود پالا تھا وہ منہ کو آئے ہوئے ہیں جن کو خود لایا گیا تھا وہ سر کو گریبان کو آئے ہوئے ہیں کیا کریں وہ لوگ وہ لیڈر جو کہتا ہے مجھے مارنے کی سازش ہو رہی ہے مجھے مار دیا جائے گا میں نے کہا چلیا لیڈر وہ نہیں ہوتا جڑا موت کو ڈرے لیڈر ہوتا جس کو موت ڈرے جڑا اپنے اس نظریے اور اس استقامت کے نال میدان کھڑا ہوئے کہ موت بھی اگو دیکھ کے سامنے ہٹ جائے لیڈر ہو ہوگا اور یہ ثابت ہے تاریخ تو بھی ثابت ہے حضرت خالد بن ولید نے فرمایا سی لقیت قضا و قضا زحفن فرمایا یار اس موت کو میں بڑی جنت تلاش کیتا اس موت کو میں اس وقت بھی تلاش کیتا جب 60,000 کا لشکر سی تو میں 60 بندے لے کے داخل ہو گیا سی اس موت کو میں بڑی جگہ تلاش کیتا لیکن فلا نامت آجل الجبلا شادہ بزدلا کدی نہیں رہا ہے اور تو کہنا میرے موت کو ڈر لگتا مجھے مارنے کی سازش ہو رہی ہے بابا جی کہتے تھے بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ یہ سفر ہے کوئے جانا یہاں قدم قدم بنائیں جنہیں وہ زندگی پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے قبلہ ابھی تو آغاز بھی نہیں ہوا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کو کلرم کرنے کے لیے زور لگایا ایڑی چوٹی کا زور لگایا تم سے تحریک لبیک کلرم کیا تحریک لبیک کی طاقت ایک روز تک نہ ہٹ سکا اور تم یہ کہتے ہو کہ تمہاری حکومت ایک سب سے گر گئی تو بابا جی کہا کرتے تھے کہ کافر کی موت سے بھی نرستا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مار ارے بابا خطوں سے حکومتیں نہیں گرتی ہوتی خط لکھے جاتے رہے لکھے جاتے رہیں گے خط آتے بھی رہیں گے خط جاتے بھی رہیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں خط کیسے نہیں لکھیں گے تاریخ موجود ہے کہ خط بہت سارے لکھے گئے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ناراض ہو گئے حضرت کعب بن مالک کو ہرقل روم نے خط لکھا اسے لکھا حضرت کعب بن مالک گھر آئے تو آپ کے غلام نے آپ کو خط دیا اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے سنا ہے تیرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دعوت دیتا ہوں آجا آدھے روم آدھا بادشاہ تو بن جا آدھا میں بن جاتا ہوں آدھے روم کی بادشاہی دیتا ہوں اپنے آقا مولا کا دامن چھوڑ دے حضرت کعب بن مالک نے خط پڑھا اور بند کیا اور جا کر کسی ساتھ میں نہیں رکھا کسی الماری میں نہیں رکھا کسی محفوظ مقام پر نہیں رکھا بلکہ اس خط کو اٹھایا اور چلتے ہوئے تنور میں ڈالا فرمایا کبھی دل میں نہیں خیال آئے کہ حضور کا دامن چھوڑ کر میں ان کے ساتھ جا ملوں یہ ہے خط اور کہتا مجھے خط لکھا گیا خط تاریخ میں یوسف بن تاشفیق کو بھی لکھا الفاظ نے
سے لکھا. اس نے کہا ہے میں نے سنا ہے کہ میں وہ فوج لے کر آ رہا ہوں, وہ جیش لے کر آ رہا ہوں جس کے اندر اتنے سپاہی ہیں, اگر آسمان کے فرشتے بھی تیری مدد کو اترائے تو تجھے وہ اس سے نہیں بچا سکتے. تو حضرت یوسف بن تاشفین نے اپنے مشیر کو کہا کہ اس کو جواب دو. جب وہ جواب دینے کے لیے حضرت یوسف بن تاشفین کے مشیر نے اس کو جواب دیا تو اس کے اندر لکھا کہ جناب ہم بڑے مسلمان ہیں, ہم موت سے نہیں ڈرتے, ہم فلاں. تو حضرت یوسف بن تاشفین نے کہا وہ جواب مجھے دکھاؤ. وہ جواب بڑا لمبا چوڑا تھا. حضرت یوسف بن تاشفین نے اپنے مشیر کو بلا کر کہا کہ دشمنوں سے لمبی باتیں نہیں کی جاتی, دشمنوں کو بتانے کی یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ میں امریکہ مخالف بیانیہ لے کر کھڑا ہوں, میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. دشمن تو وہ ہے جو تیری آنکھ کے ٹیبل سے سمجھتا ہے کہ یہ میرا دشمن آ رہا ہے, اور اس دشمن تو وہ ہوتا ہے جو تیری گفتگو سے نہ لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیا انقلاب برپا کرنے والا ہے. اور دشمن تو وہ ہے جو پہلوان لگا کر بھی زلفوں سے لٹکا کر بھی سر جھکانا چاہے, اور وہ سر جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار, اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے صاحب اسرار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس کرم سے ہے کرنے آ رہا. یہ آیا تھا ہمیں جھکانے کے لیے, یہ آیا تھا ہمیں جھکانے کے لیے. اور شکست دیکھیے کہ ہم تو اس نگاہ ولایت کے پرورتا تھے کہ بابا جی نے ہمیں بتایا تھا کہ جب امام ربانی کو جہانگیر نے چاہا کہ ایک دفعہ تو ان کا سر جھک جائے تو اس نے چھوٹی سی کھڑکی سے آپ کو گزارنے کی کوشش کی. تو آپ جب سامنے کھڑکی پہ آئے تو آپ نے پہلے پاؤں داخل کیے. تو ہم بھی وہ ہیں جنہوں نے امام ربانی کی سنت کو عمل کرتے ہوئے ان کی سنت پر جب جیل کی کھڑکی سے ہمیں گزارنے کی کوشش کی تو ہم نے بھی پہلے پاؤں داخل کیے. کوئی ظالم یہ نہ سمجھے کہ آج وہ حریت کے ماننے والے آ گئے ہیں, ختم ہو گئے ہیں. ہم ان کو بتانے گئے تھے کہ مر جائیں گے, ظالم کی حمایت نہ کریں گے, احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے. اور وہ یہ نہ سمجھے کہ جو آئے ہیں کہ ان کے لیے میدان خالی ہے. تمہیں بھی اللہ اپنی تدبیروں سے گھیر کر میدان میں لایا ہے. تم وہ بیانیے لاتے رہے ووٹ کو عزت دو, کہاں گیا وہ بیانیہ؟ ہم تو اس کو تلاش کر رہے ہیں. وہ بینروں سے بھی تصویریں اتار دی گئی, ووٹ کو عزت دو والا بھی معاملہ ختم ہو گیا. میں نے کہا نہیں, بابا جی فرماتے تھے عزت اسی کی ہوگی جو حضور کی عزت کی بات کرے گا, ورنہ ووٹ کی کیا حیثیت ہے, اور چیزوں کی کیا حیثیت ہے, نماز کی کیا حیثیت ہے, شماز کی کیا حیثیت ہے. عزت اسی کی ہوگی جو رسول اللہ کی عزت کی بات کرے گا. اور تم آئے ہو بڑے کرو سے حکومت میں, جس کے لیے تم نے ممتاز قادری کو شہید کیا, جس کے لیے تم نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا, تو حکومت تمہارا مقدر نہ رہی. لیکن ایک بات تم کہتے ہو آج ہم نے اکثریت حاصل کر لی, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم نے داخل کیا اور عمران خان کو اتارا. ہمارے پاس اکثریت تھی, ہم نے عمران خان کو اتار پھینکا. میں نے کہا بدیان تو تمہاری اکثریت اس دن تب گئی تھی جب ناموس رسالت کا بل اسی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا. اگر وہ ذلیل بنا ہوا تھا تو تم کیوں خاموش تماشائی رہے؟ غلامان مصطفیٰ کا خون روڈوں پر بہتا رہا, لبیک یا رسول اللہ کہنے پر گولیاں ماری گئی, اور ناموس رسالت کے سپاہی اپنی جان حضور کے نام پر دیتے رہے. تم خاموش تماشائی بنے رہے, اور آج دیکھو اللہ نے تمہیں حکومت دے کے بھی ذلیل کر دیا ہے. ڈالر تمہاری دسترس سے باہر, معیشت تمہاری دسترس سے باہر, مہنگائی کا طوفان تمہارے ساتھ سر پر گزر گیا. ابھی انتظار کرو, ابھی بہت ساری ذلتیں تمہارے مقدر ہیں, جیسے وہ ذلیل کر کے نکالا گیا ہے. اور وہ جیسے شیطان شور ڈالتا ہے, جناب میں لب رہے ہیں اب سے وہ شور ڈال رہا ہے, لوگوں کو گمراہ کرتا پڑتا ہے. اسی طرح ایک اسمبلی سے پاکستانی شیطان نکالا گیا ہے, وہ لوگوں کو گمراہ کرتا پڑ رہا ہے. امریکہ نے میری حکومت گرا دی. میں نے کہا امریکہ نے کہاں سے گرائی, تیری بیچارے حکومت تھی نہیں. تجھے حاکم بنایا کس نے تھا؟ جنہوں نے بنایا تھا انہوں نے اتار بھی دیا. تو حاکم تھا تب, تیری بات ہی حاکم والی نہیں. تو 3.5 سال کنٹینر سے نہیں اترا, لیکن لبیک یا رسول اللہ والوں نے تجھے اور اگر کوئی غلط فہمی میں ہے, اور اگر کوئی غلط فہمی میں ہے, کوئی نون لیگ والا غلط فہمی میں ہے, کوئی پیپلز پارٹی والا غلط فہمی میں ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ایڈجسٹمنٹ, تو لیٹر پہلے لیٹر ایڈجسٹمنٹ جاتا ہے, کریں کیا؟ ہم نے کہا آپ کے لیے لیٹر ایڈجسٹمنٹ رکھی ہوئی ہے, کیونکہ بین الاقوامی گماشتوں اور بین الاقوامی ٹاؤٹوں کے ساتھ ہماری بات نہیں ہو سکتی. ہماری بات اس کے ساتھ ہو سکتی ہے جو حضور کے در کا غلام ہو.
جو نظریہ پاکستان پر متفق ہو، جو نظریہ پاکستان پر جان لینے والا ہو، آج جلسے ہو رہے ہیں، آج گلی گلی کوچہ کوچہ میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، مجھے اتارا گیا، میری حکومت چھین لی گئی، میرے خلاف سازش ہوئی۔ میں نے کہا اگر تو ایک جلسہ ناموس رسالت کے لیے کر لیتا، تو بات کرتا ہے تیرے ساتھ دینے کے لیے، تیرے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے یہ علماء کھڑے ہیں۔ ہمارے قائد میں تربیت یہ کی تھی، اگر تو ناموس رسالت پر فرانس کے آگے کھڑا ہو جاتا، لیٹتا نہیں، بھاگ گیا تھا تو بھاگا تھا، لیٹا بھی نہیں، بھاگ گیا تھا۔ اگر تو فرانس کے آگے کھڑا ہو جاتا کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر ایک حرف برداشت نہیں کر سکتے، معیشت کے باڑ میں ہم بھوکے رہ لیں گے، ہم پیاسے رہ لیں گے، ہم اپنے بدن پر چتڑے پہن لیں گے، لیکن اپنے آقا و مولا کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے۔ آج کہاں گئے وہ معیشت، آج کہاں گئے وہ تیرے فرانس کے دوست، آج کہاں گئے وہ تیرے انڈین کے دوست، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، ان کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ اور لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس فارمولہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہمارے پاس بڑا سیدھا فارمولہ ہے، کوئی مشکل فارمولہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پڑھے لکھے لوگ کہاں ہیں؟ میں نے کہا ہمارے پاس سب پڑھے لکھے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں، لیکن یہ بات آپ کو بتا دوں، پڑھے لکھے نہیں، دیانتدار لوگوں کی ضرورت ہے، دیانتدار لوگوں کی، دیانتدار لوگوں کی ضرورت ہے، پڑھے لکھوں کی نہیں۔ یہ پڑھے لکھوں نے جو بیڑا گرک کیا ہے، اور جو کہتے ہیں ہے تو امپورٹنٹ، لیکن وہ خود کیا تھے؟ جن کے مشیر، جن کے وزیر سارے امپورٹ کیے گئے، جن کے وزیروں کو امریکہ سے بلایا گیا، جن کے وزیر آج بھی امریکہ کے نیشنلٹی رکھتے ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ شرم نہیں آتی تم کو؟ تم نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس ملک کی معیشت کو کیا کیا ہے؟ اس کا بیڑا غرق کر کے تم نے رکھا، اور تمہارے پہلوں نے ایک دوسرے کو الزام دیتے رہو گے، کب تک قوم کو بے وقوف بناتے رہو گے؟ قوم اب تمہارے رنگین ناروں اور جھانسوں میں نہیں آنے والی۔ قوم کو اب پتہ لگ گیا ہے کہ ان کے ساتھ مخلص کون ہے، ان کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے ہونے والا کون ہے، ان کے جناب دکھوں کا مداوع کرنے والا کون ہے، ان کی تکلیفوں کو سننے والا کون ہے۔ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہمارے تمام دکھوں کی دوا صرف اور صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور وہ نظام جس میں غریبوں کی بات ہوتی ہے، غریبوں کو مشکل وقت پڑنے پر گھر کے پائیں پینٹ لگا کر حفاظت کے لیے بلایا جاتا، بلکہ غریبوں کو جب مشکل پڑے تو ان کے گھروں دروازوں پر سامان کندھوں پر رکھ کر لایا جاتا ہے۔ وہ اسلام، وہ دین اور وہ نظام کی ہم بات کرتے ہیں۔ انہیں تکلیف ہے، نہ ہو۔ اقبال نے کہا تھا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ سارے کفر نے زور لگایا، سارے قوتوں نے زور لگایا، اسلام مخالف قوتوں نے زور لگایا کہ یہ امت یہ اپنے حبیب کے در سے ہٹ جائے، لیکن ایک بابا ویل چیئر پہ آگے آیا، ایک بابا ویل چیئر پہ آگے آیا اور دوبارہ اس امت کا دامن اپنے حبیب کے دامن سے وابستہ کر دیا، اور اس امت کے ہاتھوں میں اپنے حبیب کا دامن پکڑا دیا اور کہا کیا چھلیو، نعرے کتنے دن نہیں ہوتے، نعرے مالپا دے ہوتے۔ اور پھر دیکھو آج میں سن رہا تھا وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی، وہ نوجوان بھی وہاں سے کہہ رہے تھے کہ رضوی تیرے جان نثار بے شمار۔ یہ نعرہ لگوانے کے لیے پہلے حضور کا جان نثار بننا پڑتا ہے، جہاں سے بننا پڑتا ہے، باتوں سے نہیں بننا پڑتا۔ بابا جی وہ تھے جنہوں نے ہر سٹیج پر اپنا نعرہ نہیں لگانے دیا، مالکوں نے نعرہ لگایا، اور پھر مالکوں نے کیا کیا؟ افلاک سے آتا ہے لالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ ابھی ایک چھوٹے سے خطاب کی جھلکی 4 تکبیروں کے ساتھ ہم نے بابا جی کو دیکھی ہے، جہاں لوگ سر گن رہے ہیں کہ کتنی دنیا آئی تھی، کون آیا تھا، یہ جنازے کا عالم ہے۔ ابھی تو بہت سارے حضور کے ساتھ وفا کرنے سے یہ سارا کچھ مل سکتا ہے، اور جو ان کے ساتھ وفادار ہو جائے اس کو کائنات کی کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ کہتے ہیں کہ باہر سے کیسے آئے؟ میں نے
लेकिन अब बाहर से पैसे आना कोई आज की बात नहीं है। अगर शुराफी हसना आप किले पर पैरा दे रहे थे तो ईसाइयों ने कहा कि मुसलमानों से लड़ना ये बहुत मुश्किल बात है, इनसे लड़ा नहीं जा सकता, इनको खरीदा जा सकता है, इनको मालो दौलत के जरिए खरीदा जा सकता है। तो ईसाई राजों ने बुलाया, उन्होंने कहा क्यों लड़ रहे हो इनसे, इनको अभी हम तबाह कर देते हैं, अभी इनका लश्कर फना कर देते हैं, इनको आपस में लड़ा देते हैं। तो ईसाई राजों ने उनको बताया, उन्होंने जितना किले में सोना और चांदी था ना वो लाद कर एक खच्चर पर रखा और उसको मुसलमान रात के अंधेरे में मुसलमानों के लश्कर की तरफ रवाना कर दिया। तो मुसलमानों के सिपा सालार उस लश्कर के सिपा सालार खुद रात को पहरा दे रहे थे। जब रात सुबह की हल्की सी फूटी ना, सुबह की रोशनी हुई तो आपने देखा कि सोने और चांदी का खच्चर लदा हुआ मुसलमानों के लश्कर की तरफ आ रहा है। तो जब वो आपके करीब आया तो आपने देखा कि उसके ऊपर सोना और चांदी है। तो हज़रत शुराफील बिन हसना फरमाने लगे, दुश्मन खुदा और रसूल हमारे ईमान पर ध्यान देना चाहते हैं। आपने वैसे ही वो खच्चर का मुंह वापस किया और वापस किले की तरफ भेज दिया। जब वो किलेदार ऊपर खड़े होकर देख रहे थे कि अभी बनता है मुसलमानों की तलवारें आपस में टकराती हैं, ये सोने और चांदी के लिए आपस में लड़ के मर जाएंगे, ये जवाहरात के लिए आपस में एक दूसरे को नोचेंगे। जब वो लश्कर वो खच्चर दोबारा जनाब किले के सामने पहुंचा ना तो वो राय खड़े होकर कहने लगे, वो लश्कर के कमांडर कहने लगे, उसने कहा जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे इस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता जिसके ईमानदारी का आलम ये हो कि उन्हें सोने और चांदी की परवाह ना हो। हमारे पास भी साथ लेकर आते हैं, हमारे पास भी सारा कुछ लेकर आते हैं। हज़रत साहब ये ले ले। मैंने कहा चलिए हम उन बड़ों की औलाद में से हैं जिन्होंने काला पानी की जेलें आबाद की हैं, हम उनके बड़ों की औलाद से हैं जिन्होंने 53 में खत्म नबूवत की तारीख को जिंदा किया, हम उनकी बड़ों की औलाद से हैं जिन्होंने 74 में जनाब खत्म नबूवत की आबियारी के लिए खून दिया, और हम उस बाबे के परवरदा हैं जिसने खत्म नबूवत के पैरा देते हुए फैजाबाद की गोलियों की पुछाड़ में कहा कि लब्बैक लब्बैक लब्बैक। इलेक्शन आज हो या कल हो, लब्बैक वाले तैयार हैं। परेशानियां उसको होती है जिसने घोड़ों पर जीरें बांधी नहीं हो, जिसने जनाब गधों को खरीदना हो, जिसने अस्तबल में उनको मालिश करनी हो। लब्बैक वाले तो हैं मगर ये मोड़े पे धोती रखी और कंपेन। हमें किसी बड़ी लग्जरी गाड़ियों की कंपेन के लिए जरूरत नहीं, हमें माल और जर की खरीदने और फरोख्त करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा नजरिया वो है ही नहीं जो काबिल फरोख्त हो। तो हम आज सूरत तैयार है, इलेक्शन आज हो कल हो परसों हो जिस वक्त भी हो, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह जिसको टिकट देगी इंशाअल्लाह वही जीतेगा। और शख्सियात के बुत, इलेक्टेबल्स के बुत हमारे बाबा जी तोड़ कर गए हैं। हमने मिसाल कायम की है, गिला तो आपसे भी है मीडिया वाले भाइयों, गिला तो आपसे भी है, और बड़ा मजेदार गिला है कि आप वो तो दिखाते हो कि जनाब फलां अदाकार की आशिक और लिबास को संवट पड़ गई, आज जनाब ये हो गया, आज वो हो गया। आपने ये नहीं दिखाया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के वो उम्मीदवार, वो चेयरमैन जो पकोड़े बेचता था, वो एक अरबपति बंदे के मुकाबले में 1000 की लीड से जीता है। अगर ये कौम को तुम चीजें दिखाओ तो कौम भी अपनी किस्म दुरुस्त करे, लेकिन नाचने काटने वाले तो दिन रात दिखाए जाते हैं। कोई बात नहीं, एक वक्त आएगा आपको ये कौम मजबूर कर देगी कि आप सच बात दिखाएं, ये कौम मजबूर करेगी आपको कि ये सच बात दिखाएं। ये मैंने कहा था कि सर गिन लिए जाए, हाथ खड़े करो, बताओ ये भी गिने जा सकते हैं। आज के बाद भी जलसे होंगे, आज से पहले भी जलसे होंगे, लेकिन तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह जैसा ना किसी का किरदार होगा ना किसी का जलसा होगा। और ये हम ये कहते हैं, लोग कहते हैं लब्बैक वालों को वोट नहीं करते। मैंने कहा हम स्टेडियम में जलसा करें, स्टेडियम कम पड़ जाए तुम अगर भांगरे ना करो, तुम डब्बे रखो, तुम्हारे डब्बे कम पड़ जाएंगे, लब्बैक के वोट ज्यादा होंगे। और इस बार तो लब्बैक वाले बड़ा आहत करके आए हैं कि अगर खत्म नबूवत पर डाका हम नहीं डालने देते
اگر ناموس رسالت کا پہرے داری ہم دیتے ہیں، اگر دین پر کوئی مشکل وقت آ جائے سب سے پہلے آگے ہم ہوتے ہیں، اگر قوم کے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے سب سے پہلا قدم ہمارا ہوتا ہے، اگر وطن کے اوپر کوئی بات کرے تو سب سے پہلے جوش آواز ہماری نکلتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمارے ووٹ چوری کر کے لے جائے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے ووٹ پر بھی اسی طرح پہرا دیں گے، ہم اپنے سپورٹر کی بھی اسی طرح سپورٹ کریں گے، ہم اپنے ہر کارکن کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہوں گے جس طرح ہمارا ہر کارکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کھڑا ہے، ناموس رسالت کے لیے کھڑا ہے۔ ہم اپنے کارکنوں کو لاوارث نہیں ہونے دیں گے، کسی صورت بھی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہ قوم نے ہم پر اعتماد کیا ہے، ان سارے خطروں کے مقابلے میں اعتماد کیا ہے، ان سارے ڈاکوں کے مقابلے میں اعتماد کیا ہے۔ 12 یا 13 کھلاڑی ہیں، ایک مجموعہ بنا ہوا ہے۔ میں نے کہا لبیک والو اسی صورت، اسی تیزی سے، اسی چال سے چلتے رہو، تم دیکھنا میں بھی اسی جگہ موجود ہوں اور تم سارے بھی۔ یہ جو 12-13 کھلاڑی باہر گھومتا پھر رہا ہے نا تبدیلی والا، یہ بھی اسی جماعت، اسی جماعت میں شامل ہوگا۔ اس کے مقابلے میں صرف ایک جماعت نظریاتی طور پر کھڑی رہے گی، وہ لبیک یا رسول اللہ۔ آپ کے حلقے سے اگر وزیر اعظم بھی منتخب ہو جائے وہ بھی چولستان کا پانی رواں نہیں ہٹ کر لوگوں کو ایسے دکھاتے ہیں کہ چاہے جو مرضی ہو جائے اس کی کوئی قیمت دینی پڑ جائے۔ لبیک والے اپنے سروں کو ہاتھوں پر رکھ کر چلتے ہیں، اپنے قدموں کو آگے بڑھاتے ہیں، چاہے جیسی اندھیری رات ہو، چاہے گولیوں کی بچھاڑے ہوں، چاہے شنوں کی بارش کر دی جائے، لبیک والے اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا کیا بلکہ آگے ہی آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ پھر تو دشمن کہتے ہیں روکو روکو، یہ تو دیوانہ یہ دیوانے آ گئے ہیں، یہ حضور کے دیوانے آ گئے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں اگر چولستان والوں کو کی پیاس کا مداوع کرنا چاہتے ہو تو لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اگر کوئی ان کا پانی بحال کر سکتا ہے، ان کے چہروں پر خوشیاں لا سکتا ہے، ان کے دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے، ان کے زخموں کو مرہم پٹی دے سکتا ہے، ان کے پیاس کو بجھا سکتا ہے، تو وہ صرف لبیک یا رسول اللہ کا بیانیہ اور منشور ہے۔ وہ صرف یہ جماعت ہے جو غریبوں کے حق کے لیے بات کر سکتی ہے اور اس بات پر ڈٹ سکتی ہے کہ لبیک کے راستے میں وہ راستہ فیض آباد کا ہو، راستہ وزیر آباد کا ہو، لبیک کے کسی راستے میں یو ٹرن نہیں آتا، لبیک کے کسی راستے میں یو ٹرن نہیں آتا، لبیک کے کسی راستے میں کشکول نہیں آتا، لبیک کے کسی راستے میں عالمی قوتوں کے آگے لیٹنا نہیں آتا، لبیک کے کسی راستے میں جناب کسی راستے میں چائنا نہیں آتا، لبیک کے کسی راستے میں سود نہیں آتا، لبیک کے کسی راستے میں ظالم سمجھے نہیں کھڑا ہوتا، کیونکہ ہمارے بابا جی ہمیں سبق دے کر گئے ہیں سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کرنا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، اعلان جو بھی ہو، وقت جیسا بھی آ جائے، آپ لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارا نعرہ ایک ہے، وہ ہے لبیک یا رسول اللہ، ہمارا نشان ایک ہے، وہ ہے کریل، ہماری جماعت ایک ہے، وہ ہے تحریک لبیک پاکستان۔
یہ جذبے بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد سے جلد باطل والوں کی چھٹی ہونے والی ہے، جلد چوروں کی چھٹی ہونے والی ہے، جلد ڈاکوؤں کی چھٹی ہونے والی ہے، جلد قوم کو جھانسے دینے والوں کی چھٹی ہونے والی ہے۔ اور ہم صرف دعویٰ نہیں کرتے ہیں، اس پر دلیل بھی لاتے ہیں۔ ہم نے دعویٰ 24 گھنٹے پہلے کیا تھا کہ آ جانا لبیک والوں کو گر لینا، ہمارا دعویٰ بھی مکمل ہوا اور اس کے سامنے دلیل بھی سامنے بیٹھی ہے۔ اور انشاءاللہ ہم ہر شہر جائیں گے، ہر قریہ جائیں گے، ہر کوچے میں جائیں گے اور ان سارے چوروں کو بے نقاب کریں گے جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا، جنہوں نے اس قوم کے پاس سے صاف پانی چھینا، جنہوں نے اس قوم کے چہروں سے مسکراہٹیں اتاری، جنہوں نے اس قوم کو لوٹا اور اس قوم کو جھانسے دے دے کر کسی نے تبدیلی کے نام پر، کسی نے ترقی کے نام پر، کسی نے روٹی کپڑا اور مقام کے نام پر، ہم سب کی قبائل چاک کریں گے، ہم سب کے چہرے بے نقاب کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ تم سب جھوٹے ہو، صرف سچ وہ بولتا ہے جس کا دامن صاف ہو، جس کا کردار صاف ہو، جو اخلاقی طور پر نہیں کردار طور پر بھی مضبوط ہو۔ اور ان سارے وڈیروں اور چودھریوں اور جاٹوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ غریب اب جاگ اٹھے ہیں، غریب اب جاگ اٹھے ہیں اور وہ اس نعرے کے نیچے جاگ اٹھے ہیں جس نعرے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس نعرے کو جس کا نعرے کا کوئی متبادل ہے ہی نہیں۔ ان لوگوں کو تم نے بڑی جھانسے دے لیے، بڑی باتیں سنا لی، بڑی رنگینیاں دکھا لی، اب تمہارا وقت ختم ہوا جاتا ہے، اب دور لبیک کا شروع ہوا جاتا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔